जुमातुल मुबारक के दिन किसी भी वक्त सिर्फ इन्ना आतैना कल कौसर जल्दी अमल करो, आज ही अमीर हो जाओगे। लोग दरवाजे पे आकर पैसे दे जाएंगे, आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आपने जिंदगी में कभी भी इस तरह नहीं देखा होगा कि आपके हाथों में अचानक से ढेरों रिस्क और मालो दौलत आ गई हो, जबकि आप रात को सोए थे तो कुछ भी नहीं था, लेकिन सुबह आपने देखा कि घर में हर तरफ रिस्क और दौलत ही दौलत है। तो ये जो वजीफा है, ये जो अमल है, ये इस तरह करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके दिल की मुराद पूरी होगी। आप एक दफा पूरे यकीन और मुकम्मल एतमाद के साथ इस वजीफे को कर लें। अगर हाथों में दौलत ना आई तो फिर कहना, क्योंकि जो अमल, जो वजीफा मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, इस अमल को, इस वजीफे को जब चाहे कर सकते हैं, लेकिन रात के वक्त ज्यादा आराम से कर सकेंगे, सुकून से कर सकेंगे। जुमातुल मुबारक के दिन किसी भी वक्त आप इस अमल को कर सकते हैं। रात के वक्त आपने सोने से पहले पहले जरूर कर लेना है। इस अमल के बाद दौलत को तो जैसे आपसे प्यार हो जाएगा, रिस्क दौलत आप पर आशिक और मेहरबान हो जाएगी, फिर दौलत आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। आप खर्च भी कर लें, पैसा आपके पास से खत्म नहीं होगा। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वजीफे को और इस वीडियो को बहुत गौर से नोट फरमा लें, गौर से सुन लें, ताकि आप लोग इससे पूरा फायदा अब हासिल कर सकें। नाज़रीन इकराम, ये ऐसी नायाब तस्बीह है, ऐसी ताकतवर तस्बीह है कि अगर आप जुमातुल मुबारक के दिन जब ये तस्बीह पढ़कर सोएंगे तो सुबह दौलत का जरूर इंतजाम हो जाएगा। आप लोगों से गुजारिश है कि जो तस्बीह आपको बताऊंगा, इसको पूरी तवज्जो के साथ आपने सुन लेना, कर लेना है। आज के दौर में हर इंसान ही मुश्किलात में घिरा नजर आ रहा है, फिर चाहे वो कोई मजदूर है, कोई दिहाड़ीदार है, कोई दुकानदार है, ये चाहे कोई अफसर है। कई लोगों के मुंह से ये बात सुनने में आती है कि घर के अखराजात इतने बढ़ गए हैं कि उन पैसों से अखराजात भी पूरे नहीं होते, जितने मर्जी और जैसे मर्जी कमा लें, पैसे फिर भी पूरे नहीं होते। इंशाअल्लाह आज का वजीफा आप कर लेंगे तो आपके रिस्क में इतना इजाफा अल्लाह पाक अपने फजल और करम से फरमा देंगे, और गैबी हाथों से ही गैब से आपके लिए इतनी दौलत आ जाएगी कि आपके घर के जितने भी दौलत और रिस्क के हवाले से परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, तंग दस्तियां हैं, वो सब हमेशा हमेशा के लिए मेरा अल्लाह अपने फजल और करम से खत्म फरमा देगा। आप लोगों से गुजारिश है कि आप जब भी अल्लाह पाक से दुआ मांगे तो आप पूरी उम्मीद के साथ मांगा करें, और आपका यकीन जितना पुख्ता होगा तो अल्लाह पाक आपको जरूर अता फरमा देंगे। इंसान अपनी मोहब्बत में खुदा की मोहब्बत के अलावा खुदा से सब कुछ मांगता है। आमतौर पर मिल जाने की सूरत में इंसान गुमराह होने के खदशात से दो चार रहता है, और ना मिलने या देर से मिलने की मसलहत को समझे और जाने बगैर ही मायूसी का शिकार भी हो जाता है। अल्लाह ताला से अपनी जरूरत के मुताबिक नहीं बल्कि उसके रुतबे के हिसाब से मांगा जाता है, और रुतबे को जानने के लिए हम हरगिज जदोजहद नहीं करते। उसके रुतबे का इदराक दुआ की कबूलियत को जिला बख्शता है। अगर देने वाले के रुतबे का अंदाजा हो जाए तो मांगने वाले के लिए ये फैसला करने में आसानी हो जाती है कि मांगना क्या है, करामत, इजाज, मौजज़ा, करिश्मा या फिर नवाजिश और अता गैर मामूली अमर है। वाहिद वहदहू ला शरीक जात ने इसका भी एक फार्मूला रखा है। जो ही आप तवक्कल की सीढ़ी पे पहला पांव रखते हैं और रज़ा तस्लीम की मंजिल की जानिब अपने सफर का आगाज करते हैं, तो आपका दूसरा पांव इब्तला और आजमाइश की सीढ़ी पर होता है। जब अल्लाह ने कोई बड़ा इनाम देना होता है तो वो हमें सबर की कसौटी पर परखता है, आजमाता है, और कामयाब होने पर इनाम और इकराम से नवाजता है। परखना उसका वस्फ है और कामयाबी उसकी अता। फिर वो हमें मांगने के आदाब से भी मुतारिफ करवाता है और अपने फजल की बारिश से हमारी रूह में जल थल भी करता है। आप तवक्कल के सफर में किसी भी मकाम पर अपने एतकाद को डगमगाने न दें। हमारी आजमाइश और हमारे सफर में सब्र से उठाए जाने वाली मुश्किलात का अजर हमें किसी और सूरत में सफर के दौरान किसी और मकाम पर अता कर दिया जाता है। रास्ता और सफर अगर जानिब मंजिल हो तो दौरान सफर ही मंजिल की बशारत और नवीद मिल जाती है। शर्त यह है कि यकीन कामिल रहे। अल्लाह यकीन का नाम है। जो ही हम अपने यकीन को उस मकाम पर ले आते हैं कि जहां हमें इस बात की आगाही हो जाती है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है,
اور اللہ کی مصلحت پر تسلیم بارضا ہو جاتے ہیں تو ہماری زندگیوں سے اضطراب ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حکم اور ہماری تسلیم کے درمیان جو فاصلہ ہے اسی کا نام اضطراب اور بے چینی ہے۔ ہم جو دے چکے ہیں یا پھر جو کچھ ہم آگے بھیج رہے ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں ہمیں واپس کر دیا جاتا ہے۔ صبر کا دامن تھامے رکھنے سے سفر میں اٹھائی جانے والی تکالیف راستے کا چراغ بن کر زندگی میں اجالا بکھیرتی ہے۔ توکل اور یقین کامل کے ساتھ سفر کو جاری رکھنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اس سفر کی منزل سفر کا نتیجہ ہے اور خود سفر بھی منزل کا ہی نام ہے، یعنی یقین کا سفر بھی منزل ہے۔ واصف علی واصف کا قول ہے کہ اگر ملاقات نہیں ہو رہی تو آپ انتظار میں ہی زندگی گزار دو، کیونکہ محبت کا انتظار بھی محبت سے ہی مشروط ہے۔ محبت ختم ہو گئی تو انتظار بھی ختم ہو جائے گا۔ محبت کو زندہ رکھنے کے لیے انتظار کے دور سے گزرنا ضروری ہے۔ انسان اپنے معاملات کے حصول میں، اپنے مسائل سے نجات کی کوشش میں یا پھر اپنی خواہشات کی تکمیل کے معاملے میں اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ انسان بے بس اور لاچار ہے۔ ہم ہرگز کسی بھی معاملے میں بے نیاز نہیں، اور جہاں انسان اپنی طاقت اور زور کے باوجود بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے وہاں انسان دعا کا سہارا لیتا ہے۔ وہاں انسان اللہ کی قدرت کے آگے ناچار ہو کر اپنا فیصلہ، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں انسان اپنی محرومی اللہ کے حضور پیش کرتا ہے اور التجا کرتا ہے کہ اے اللہ، ہم تیری قدرت کے آگے بے بس ہیں، تو ہمارے لیے آسانی فرما، ہماری مدد فرما۔ ذکر بغیر فکر کے ممکن ہی نہیں۔ دعا مانگتے ہوئے دعا کے مفہوم کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ دعا قبول نہ ہونے کی صورت میں ذات بے نیاز سے بے نیازی مایوسی کو جنم دیتی ہے۔ ہمیں دعا کی قبولیت پہ ضد نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ دعاؤں کا قبول ہو جانا گھاٹے کا سودا بن جاتا ہے، اور راز پا لینے میں نہیں بلکہ عطا ہو جانے میں ہے۔ پا لینے میں ذمہ داری آپ کی اپنی ہو جاتی ہے، جبکہ عطا ہو جائے تو خیر ہی خیر۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دعا اور صبر سے مدد مانگیں۔ بے شک وہ دعاؤں کو سننے والا ہے، اور انشاءاللہ وہ آپ کی بھی تمام دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اور اپنے رب پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے مانگنا ہے، کیونکہ اللہ پاک کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ وہ تمام مشکلات اور تمام پریشانیاں جو زندگی بھر آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے دور ہو جائیں گی، اور پھر اللہ پاک آپ کو اتنا رزق، اتنی دولت سے مالا مال کر دیں گی جس کا شمار بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اس تسبیح سے آپ کی زندگی کے وہ تمام مسائل ختم ہو جائیں گے جو پوری زندگی ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ چاہے آپ قرض کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں تو میرا اللہ اس وظیفے کی برکت سے، اس تسبیح کی برکت سے آپ کو قرض داروں سے بھی نجات دے گا۔ یا آپ کے گھر کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، آمدنی یا تنخواہ بہت تھوڑی ہے، تو اللہ پاک ایسے وسیلے پیدا کرے گا، ایسی جگہ سے آپ کو غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کی جو بھی مشکلات ہیں، حاجات ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سب ختم ہو جائیں گی۔ اب وظیفے کو اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ بعد میں کافی سارے بہن بھائی کمنٹس میں ہم سے پوچھتے رہتے ہیں کہ وظیفے کی ہمیں ٹھیک سے سمجھ نہیں آئی، آج کے اس وظیفے کو ہم کس طرح کریں۔ تو اس وظیفے کو آپ اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ سب سے پہلے میری اپنی تمام بہنوں سے گزارش ہے، اس وظیفے کو اپنے ایام میں بالکل نہ کرنا۔ یہ اللہ پاک کے 3 صفاتی نام ہے جو انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، اور ساتھ ہی سورۃ فاتحہ اور سورۃ کوثر کا وظیفہ بتاؤں گا، اور آپ روزانہ رات کو سوتے وقت کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کے مال و دولت میں، آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو آپ نے زیادہ نہیں، صرف 7 دن کرنا ہے۔ 7 دن آپ پورے یقین، اعتماد اور کامل توجہ کے ساتھ کر لیں تو صبح آپ اٹھ کر دیکھیں گے 8ویں دن آپ کے آس پاس غیب سے رزق و مال دولت آ چکا ہوگا۔ آپ باوضو حالت میں اپنے بستر پر جب سونے کے لیے جائیں تو سب سے پہلے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ اول و آخر درود شریف اس وظیفے سے پہلے پڑھ لیں، اور کوشش کریں کہ جب آپ یہ وظیفہ شروع کریں اس دوران وظیفہ مکمل ہونے تک آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے چھوٹا درود پاک ہے۔ کوشش کریں کہ ہمیشہ
درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں. درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی ثواب کے طور پر دوہرا لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جب 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو ان 3 ناموں کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے. پورے 3 ناموں کو ایک دفعہ پڑھیں گے تو وہ ایک بار ہی شمار ہوگا. میں بھی آپ لوگوں کے سامنے ایک بار دوہرا لیتا ہوں. یا غنیو یا مغنیو یا رزاقو یا غنیو یا مغنیو یا رزاقو. پھر آپ نے بھی اسی طرح سے پڑھنا ہے. اللہ پاک کے یہ نام یا غنیو یا مغنیو یا رزاقو یہ تینوں اکٹھے ہونے سے ایک شمار ہوتا ہے. پھر اس طرح دوبارہ سن لیں. یہ پورے 3 نام ایک دفعہ پڑھیں گے تو وہ ایک بار ہی شمار ہوگا. ایک تسبیح پر آپ نے 121 مرتبہ پڑھ لینی ہے. اس کے بعد 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ لینی ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اس کے بعد 33 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس کے بعد 300 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں. اس کے بعد آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں. اس کے بعد پھر اپنے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے. صرف 7 دن آپ یہ عمل کر لیں. 8ویں دن آپ کے پاس دولت خود چل کر آئے گی. دولت آپ پر عاشق اور مہربان ہو جائے گی. ذکر کرتے ہوئے یہ وظیفہ کرتے ہوئے یعنی اس تسبیح کو پڑھتے ہوئے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ سو جائیں. آپ یہ عمل کر لیں. 8ویں دن آپ کے پاس دولت خود چل کر آئے گی. دولت آپ پر عاشق اور مہربان ہو جائے گی. یہ ذکر کرتے ہوئے یہ وظیفہ کرتے ہوئے یعنی اس تسبیح کو پڑھتے ہوئے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ سو جائیں. آپ نے اس عمل کو کر کے سونا ہے. یہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. پھر آپ یقین کریں آپ لوگ حیران رہ جائیں گے. اس عمل کے بارے میں اور زیادہ نہیں بتا سکتا. اس عمل میں اتنا دم ہے, اس عمل کی اتنی طاقت ہے. اگر یہ وظیفہ آپ کر لو تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ پوری زندگی مجھے انشاءاللہ دعائیں دو گے. کہ کسی بھی بھائی نے کوئی بھی وظیفہ بتایا تھا, جب آپ اپنے ہاتھوں میں دیکھیں گے اتنا پیسہ, اتنی دولت, اتنا رزق کہاں سے آ گیا, آپ کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہو جائے گا, یہ جاننا مشکل ہو جائے گا میں نے ایسا کون سا کام کر دیا ہے. پہلے بھی میں یہی کام کرتا تھا, لیکن اب تو اللہ پاک نے اتنے رزق سے مجھے نواز دیا ہے, اتنا پیسہ عطا فرما دیا ہے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی. کہ اس کے بعد آپ سب نے دعا کرنی ہے, یا اللہ آپ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ ہم گناہ گاروں پر اپنے گھر کے دروازے کبھی بند نہ کرنا. ہم سیاکار ہیں, خطا کار ہیں, لیکن ہے تو تیرے ہی بندے, تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے. یا ذوالجلال والاکرام, ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. ان گناہوں کی معافی مانگتے ہیں جو تنہائی میں کیے, یا محفل میں کیے, یا نادانی میں کیے, یا انجانے میں کیے. یا اللہ اپنی شان کریمی کے صدقے, اپنے کعبہ کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف کرے. آمین ثم آمین.